پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کیسے پتہ چلے کہ بچے ڈپریسڈ ہیں یا کسی جو آپ کے ساتھ آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے وہ نارمل بیہیو نہیں کر رہا؟ خلیل صاحب ذرا بتائیے گا موٹے موٹے سمٹمز کیا ہیں ڈپریشن کے؟ اچھا، وہ اس سے پہلے میں ایک اور بات کہہ دوں کہ یہ جو پرابلم ہے اٹ نیڈز اے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہوگا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ سمٹم جو ڈپریشن کے وہ تو کامن ہے، وہ سیڈ موڈ ہوتا ہے، افسردہ رہتا ہے بچہ، مسلسل افسردہ رہتا ہے. ہاں، ٹھیک، بات نہیں کرتا، مکس نہیں ہوتا اپنے پیئرس کے ساتھ، کمیونیکیشن بھی صحیح نہیں ہو. پور سیلف اسٹیم آپ اس لحاظ سے کہہ دیں کہ اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھے گا. ہی وونٹ ٹیک انٹرسٹ اینی ایکٹیویٹی، اسپورٹس میں انٹرسٹ نہیں لے گا. اور بھی بچوں کے جو کھیل ہے یا اور جو دلچسپیاں ہیں ہی ول ناٹ ٹیک انٹرسٹ ان دیٹ. وہ پتہ کیا ایسے جو بچے ہوتے ہیں مقطع کلامی، آپ ان کی ٹرمنالوجی میں اس کو کیا کہتے ہیں بڑا کول ہے. کول ہے، وہ خاموش ہے، بڑا اچھا بچہ ہے. یہ تو اچھی چیز ہے کہ کپڑوں کا خیال نہیں رکھتا اور مکس نہیں ہوتا، لونر ہے. لونر ہے اور کول ہے. I will tell you another things. یہ بھی ہمارے ہاں پرابلم ہے کہ پیرنٹس میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ از دیر اینی ڈپریشن، یہ جینیٹک ہے، وہاں سے فیملی میں آ رہا ہے. از دس ڈپریشن رنز ان دا فیملی اور دس از جسٹ بیکاز آف دا انوائرمنٹ. اور سم ٹائم یہ ولنریبلٹی ہوتی ہے چائلڈ میں. اگر انوائرمنٹ بھی سپورٹیو نہ ہو اینڈ ہی از آلریڈی ولنریبل دین ہی کین ایزیلی گیٹ ڈپریشن. اس میں ایڈ کیجیے ڈاکٹر. آئی تھنک جس طرح کے مسائل کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں اس میں جو پیرنٹس کے لیے امپورٹنٹ میسیج ہے، ان کے لیے جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بچہ وہی ہے جو چند مہینے پہلے تھا اور اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ زیادہ بڑے لوگوں میں ڈپریشن کی بات کی، بچوں میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. ان میں مینلی جو سمٹم جو چیز جو الرٹ کرتی سب کو وہ ایکیڈیمک سلپ کہ ان کے گریڈز گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ ویک پوائنٹ بن جاتا ہے. وہ ویک پوائنٹ بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بے شک وہ دلچسپی نہیں لیتے، وہ اگر ویڈیو گیمز کھیلتا ہے یا ٹی وی کی دیکھنے کی بہت زیادہ خواہش ظاہر کرتا ہے وہ نہیں کرتا اور چپ کر کے سائڈ پہ پڑا رہتا ہے. باہر جانے کو نہیں کہتا، جب ماں اس کو کھانے کے لیے بلاتی ہے اس کو نہیں کرتا. ذرا سا ماں باپ اس کو پش کرتے ہیں تو آگے سے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے یا کرینکی ہو جاتا ہے یا چڑچڑاپن شو کرتا ہے. اور وہ بڑا امپورٹنٹ سمٹم ہے کہ وہ کوپنگ سٹریس کوپنگ ایبلٹی اس کی خراب ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے اس میں ویٹ لاس ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں بار بار اس کا پیٹ خراب ہونا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ فزیکل کمپلینٹس کے ساتھ آئے. یہ ڈپریشن کے کامن سمٹمز ہیں. پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر پاس لے جائیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، whereas there is nothing wrong with it. So I think بچوں میں تھوڑا سا بڑوں کی نسبت تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اینڈ پیرنٹس کو بس یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جو 2-3 مہینے پہلے تھا، یہ وہ ہیلدی بچہ نہیں ہے. اب اس میں کافی سیریس تبدیلی آ چکی ہے اور یہ چاہے جو بھی ہے، اور پیرنٹس کے لیے شاید یہ بچوں میں ڈیٹیکٹ کرنا کہ یہ ڈپریسڈ ہے شاید مشکل ہو، لیکن ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. اور آئی تھنک اگر وہ ایون وہ پیڈیٹیشین یعنی بچوں کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کچھ بچے میں مسئلہ ہے. جی ایڈ کیجیے گا آپ کی طرف. جی گو اہیڈ. اچھا، تھوڑا سا ایڈ کر دو اس کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کی ڈائریاں چیک کر دیں، اس کی کاپیاں چیک کر دیں. کبھی کبھی وہ لکھتے ہیں کوئی چیزیں کس طرح اس طرح سائنس چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. یہ بھی ایک بات. کبھی کبھی وہ اپنی جو پرسنل چیزیں ہیں وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، دے دیتے ہیں. ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی دلچسپی اپنی چیزوں میں کم ہو رہی ہے. جو رویہ ہے اس میں تبدیلی، جو فزیکل سمٹمز ہیں اس میں نیند بھی کم ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سے سمٹمز ہیں اس کے ڈپریشن کے.